بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جس طرح ہم مردوں کے لیے روزوں کے مسائل ہیں، اسی طرح ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بھی روزوں کے کچھ مسائل ہیں جن کا جاننا ان کے لیے ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ خود جو حق بات ہے اس کو کہنے سے حیا نہیں فرماتے، تو اسی طرح اسلام کے اندر شرم نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے سمجھا کہ ہماری ماؤں بہنوں کے اور بیٹیوں کے متعلق جو خاص ایام کے روزوں کے مسائل ہیں اس کا ذکر کر دیا جائے۔ یہ ایک قدرت کی طرف سے ان کے لیے یہ مسئلہ ہے، اگر دوران روزہ وہ ان کے خاص ایام شروع ہو جائیں تو ایک تو ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور جتنے دن ان کے وہ ایام رہیں گے اتنے دن وہ روزہ نہیں رکھیں گی۔ جب وہ ایام ختم ہو جائیں گے تو دوبارہ روزہ رکھنا شروع کر دیں گی، اور بعد میں جتنے روزے ان کے رہ گئے ہیں ان خاص ایام کے، وہ روزے بعد میں رکھیں گی۔ اسی طرح اگر کوئی عورت دوائی استعمال کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے ایام رک جائیں، تو ایسی شکل کے اندر اگر وہ دوائی استعمال کر کے روزہ رکھنا چاہتی ہے تو شریعت کی طرف سے اجازت ہے، لیکن اس کے اندر ایک چیز ذہن کے اندر رکھیے گا، وہ یہ کہ اگر اس کی ذات کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور وہ نقصان یہ ہے کہ جسمانی طور پر اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے اس دوائی کے کھانے کی وجہ سے، تو پھر ایسا کرنا شریعت کے اندر درست نہیں ہے۔ ایسی حالت کے اندر وہ دوائی کھا کر روزہ رکھتی ہے تو وہ مکروہ ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ ان روزوں کی غیر رمضان کے اندر جب قضا کرے گی تو صرف روزے کی قضا ہوگی، اس کے ساتھ تراویح پڑھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، صرف روزے کی قضا کر لے گی تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح جو روزے کی قضا کرے گی تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلسل روزے رکھے، بلکہ ایک رکھ لے، پھر ایک دن وقفہ کر لے، پھر ایک دن رکھ لے، یعنی غیر تسلسل طریقے کے ساتھ بھی وہ روزے رکھ سکتی ہے، مسلسل رکھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی عورت، اس کے کافی سارے قضا روزے ہو گئے، کئی سالوں کے بہت سارے اکٹھے ہو گئے، اور یہاں تک کہ وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی ہے اور اس کے لیے وہ روزے رکھنا مشکل ہو رہا ہے، تو جتنے ہو سکے وہ روزے رکھ لے، باقی اپنے مال میں سے اس کا فدیہ وغیرہ دے دے۔ اگر وہ آخری عمر کے اندر ہے تو اپنے ورثاء کو وہ یہ وصیت کر کے جائے تو میرے فوت ہونے کے بعد میرے مال میں سے کچھ مال جو روزوں کا فدیہ بنتا ہے وہ میرے مال میں سے ادا کر دیا جائے۔ اسی طرح روزوں کے دوران اگر وہ عورت کوئی دوسری عورت سے پوچھے کہ کیا آپ کا روزہ ہے یا نہیں، تو اب اگر یہ کہتی ہے کہ نہیں خاص ایام کے اندر، تو یہ ایک جو ہے نا وہ عجیب سا لگے گا کہ وہ اپنی بےزتی محسوس کرے گی، کچھ کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا معاشرے کے اندر۔ تو اس لیے وہ ایسے طریقے سے اس کو جواب دے کہ پوچھنے والا جو سوال کر رہا ہے، کوئی عورت اس سے پوچھ رہی ہے، اس کو اس طرح کا تسلی بخش جواب دے۔ مثال کے طور پر یہ کہہ دے کہ ہم سب نے صبح کے وقت سحری کی تھی، تو اس کو اس طرح جو وہ ٹال دے، تو اس طرح اس کے لیے کہنا درست ہوگا۔ اسی طرح آخری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اگر عورت کفارے کے روزے رکھ رہی، اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس نے توڑ دیا جان بوجھ کر، جس کی وجہ سے اس کو کفارے کے روزے 60 روزے رکھنا پڑے تھے، لیکن صاف ظاہر عورت ہے تو وہ ہر مہینے کے اندر جو اس کے خاص ایام ہیں، اب شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ وہ 60 روزے مسلسل رکھے۔ اگر ایک روزہ بھی درمیان سے چھوٹ جائے تو دوبارہ نئے سرے سے رکھنے پڑتے ہیں، تو یہ ایک شریعت کا ایک حکم ہے۔ تو اب اس کے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ ہر مہینے کے اندر اس کے خاص ایام آتے ہیں، تو اب شریعت اس کو یہ اجازت دیتی ہے کہ جتنے دن اس کے خاص ایام ہیں وہ چھوڑ کر جیسے ہی وہ پاک ہو فوراً روزہ رکھنا شروع کر دے، اور اگر فوراً روزہ نہیں رکھے گی، ایک دن چھوڑ دیتی ہے، پاکی والا ایک دن چھوڑ دیتی ہے، تو وہ تسلسل جو شریعت کی طرف سے وہ اس کا ختم ہو جائے گا، پھر اس کو نئے سرے سے رکھنے پڑیں گے۔ لیکن اگر جیسے ہی پاکی حاصل ہوتی ہے اور یہ روزے رکھنا شروع کر دیتی ہے تو شریعت کے اعتبار سے اس کا تسلسل برقرار رہے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ اہم مسائل آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ضرور پسند آئیں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیع کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کے روزمرہ کے جو ہمارے مسائل ہیں وہ آپ حضرات تک ضرور پہنچ سکے۔ والسلام۔